الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الوحدة خير من جليس السوء والجليس الصالح خير من الوحدة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. میرے واجب الاحترام قابل تکریم معزز دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت مقدسہ میں ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ، اچھے لوگوں کے ساتھ رہو. اور اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث کے اندر ارشاد فرمایا جو آپ کے سامنے تلاوت کی پڑھی ہے کہ نیک جو دوست ہے، اگر کوئی اچھا ہم نشین مل جائے، اچھا دوست مل جائے تو وہ بہتر ہے اکیلے رہنے سے. اور اگر کوئی برا دوست ہو تو برے دوست سے اچھا ہے آدمی اکیلا رہے. یہ حدیث کا مختصر ترجمہ تھا. اور اس کے سامنے اسی کے ذیل اندر آپ کو ایک دو باتیں ذکر کرنا چاہوں گا کہ اگر آدمی اکیلا زندگی بسر کرتا ہے تو مختلف قسم کے خیالات آتے رہتے ہیں، تصورات دماغ میں چلتے رہتے ہیں، اور یہاں تک کہ اگر آدمی اکیلا رہ کر وہ دیوانہ مستانہ اور پاگل سا بن جاتا ہے اور اس کو طرح طرح کے خیالات تصورات آ کر گھیر لیتے ہیں کہ پھر اس بیچارے کے پاس کوئی بندوبست نہیں ہوتا. وہ سمجھتا ہے کہ یار شاید جس طرح میں اکیلا ہوں پوری دنیا اکیلے پن کے اندر زندگی بسر کر رہی ہے. اگر کہ کوئی اس کو اچھا دوست مل جاتا ہے جو اچھے دوست کی وجہ سے اس کے تنہائی کے خیالات تصورات گمان جو ہوں گے وہ اچھے دوست کی وجہ سے وہ اس طرح کے خیالات تصورات اس کے دماغ میں اور اس کے دل میں نہیں چلیں گے. اور اچھے دوست کی دوستی کی وجہ سے، اس کے صحبت کی وجہ سے، اس کے اچھے ماحول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو پروان چڑھائیں گے. پروان کیسے چڑھائیں گے کہ اس کا بہت فائدہ ہوگا. ایک تو ذہنی طور پر جو دماغ پر ایک وزن اور بوجھ سا تھا وہ ختم ہو جائے گا. اس کے دوست کی زبان سے دو جملے اس طرح کے نکلیں گے جو اچھا دوست ہوگا کہ یار آپ فضول کی ٹینشن لیتے ہو، آپ بیکار کے پریشان ہوتے ہو، یہ پریشان ہونے کی ضرورت ہی نہیں، ٹینشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس سے بڑے بڑے تو معاملات میرے ساتھ ہوئے ہیں، فلاں کے ساتھ ہوئے ہیں، ان کے ساتھ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے، تم اس سے بیکار میں پریشان ہو رہے. تو دو جملے اچھے دوست کی زبان سے نکلنے کی وجہ سے اس جو دوست پریشان تھا اس کی ٹینشن پریشانی ختم ہو گئی اور وہ اپنی زندگی عام روٹین کی طرح اور اچھی طرح بہتر انداز میں گزارنے لگا. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اچھے دوست کی مثال اللہ کے حبیب نے فرمایا ایسی ہے جیسے کہ مشک کی طرح، مشک والے کی طرح. جیسے آدمی خوشبو والے عطر والے اور مشک والے کے پاس جاتا ہے، اس سے دوستی ہوتی ہے، وہ آپ کو مشک دے بھی نہ، خوشبو دے بھی نہ، لیکن کم از کم اس کے پاس سے اگر آپ چل کر آئیں گے آپ کے کپڑوں سے، آپ کے بدن سے، آپ کے جسم سے خوشبو آئے گی. آپ کو لوگ عطار کہیں گے کہ یار آپ تو بڑے معطر ہیں، خوشبودار ہیں. آپ کے خوشبو کا کام تو کرتے ہیں، خوشبو کا کام تو نہیں کرتا، البتہ میرا دوست ہے، اس کی دکان ہے، اس کے وقت. اچھے دوست کی اسی طرح مثال ہے کہ اچھا دوست اگر زبان سے کچھ کہے نا تو گندی زبان بھی استعمال نہیں کرتا، برے الفاظ بھی زبان سے استعمال نہیں کرتا. تو لہٰذا جس کی وجہ سے اس کے ماحول میں رہنے کا اور اس کی صحبت میں رہنے کا ایک شخص کو بہت فائدہ ہوتا ہے جو اس کا دوست ہوتا ہے. اگر خدا نہ خاصہ برا دوست مل جاتا ہے اور اس کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے آدمی، تو اس کی برائیاں، اس کی گندگیاں، اس کی پلیتیاں، اس کی ناپاکیاں، اس کے گندے عزائم، گندے ارادے، گندے مقاصد، وہ سارے کے سارے آہستہ آہستہ ایک دوست کے اندر منتقل ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ جو شخص اکیلے زندگی گزار رہا تھا اس کے پاس کم ٹینشنیں تھیں، کم پریشانیاں تھیں، اب کسی گندے دوست کے ساتھ مل گیا، اس کی 2 ٹینشنیں تھیں پہلے اور 10 ٹینشنیں بن گئی اور اس کے دماغ میں ایسی الجھنیں بن کر وہ بار بار آنے لگی. اور اس کی زبان کے اوپر بھی گالی ہے، اس کی زبان میں کسی کی غیبت ہے، اس کی زبان میں کسی کی چغل خوری ہے، اس کی زبان میں گندے فرمائے کے الفاظ ہیں کہ جن کا استعمال کرنا زبان سے بہت زیادہ.
اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے برے دوست کی مثال دے کر بھی سمجھایا کہ برے دوست کی مثال ایسی ہے، بھٹی جیسی ہوتی ہے نا، بھٹی جس کے اندر اینٹوں کو یا اسی طریقے سے کسی مطلب کوئی چیز کو پکایا جاتا ہے، بھٹی جو ہوتی ہے جس سے دھواں نکلتا ہے، اسی طریقے سے کسی چیز کو پکایا جاتا ہے، وہ جو بھٹی ہے نا، اس بھٹی کے پاس اگر آپ بیٹھیں گے، آپ کو آگ نہ لگے، آگ کی چنگاری سے نقصان نہ ہو، آپ کو چنگاری آپ کو نہ بھی لگے، لیکن کم از کم کچھ نہ کچھ تو آپ کو نقصان ضرور ہوگا، آپ کے کپڑے خراب ہوں گے، یہ آپ کے جو کالک ہے اس بھٹی کی وہ آپ کے جسم پہ لگے گی، آپ کے ہاتھوں میں لگے گی، اور اس کی فرمائیں گے جو گندگی آپ کے ناک کے ذریعے سے، منہ کے ذریعے سے آپ کے اندر بھی منتقل ہوتی چلی گئی، قدورت اس کی گندگی ہوتی ہے۔ بیائی میں اسی طریقے سے اگر اچھا دوست مل جائے تو اس کی صحبت سے آدمی کو فائدہ بھی بہت ہوتا ہے، برا دوست مل جائے تو اس کی صحبت سے انسان کو ایسا نقصان ہوتا ہے کہ وہ زندگی اس مشکل زندگی کے اندر گزارنا ایک نہایت اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ تو اس لیے اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ الوحدۃ خیر من جلیس السوء، کہ اکیلا رہنا برے دوست سے بہت بہتر ہے۔ اگر آدمی کو اچھا دوست نہ ملے تو اکیلے زندگی گزارے، چند خیالات آئیں گے نا، بری صحبت تو نہیں ملے گی، کم از کم بری چیزیں سیکھنے کو تو نہیں ملیں گی۔ اگر خدا نہ خواستہ برے دوستی کے اندر آپ مبتلا ہو جائے تو پھر وہ اچھا خاصا بھی ہو، نمازی بھی ہو، قرآن پڑھنے والا بھی ہو، ماں باپ کی خدمت گزار بھی ہو، ساتھ ساتھ میں نیک لوگوں کے ساتھ وقت گزار کر ساتھ ساتھ ان کی خیر خواہی کا سوچتا بھی ہو، برے دوست کی وجہ سے ساری اس کی آہستہ آہستہ چیزیں نکل کے چلی جاتی زندگی سے، نماز جائے گی، والدین کی خدمت جائے گی، قرآن کی تلاوت جائے گی، نیک ماحول میں اگر وہ بیٹھا کرتا ہے اس ماحول میں اس کا دل نہیں لگے گا، ساری چیزوں کو چھوڑتا چلا جائے گا۔ اگر اسی طریقے سے آدمی کو اچھا دوست مل جاتا ہے، پھر اکیلا جو ہے، اکیلا رہنے سے جو آدمی بالکل بیچارہ ایسا ہو جاتا ہے پریشان، مثال کے طور پر اکیلا جب آدمی ہوتا ہے نا، وہ احساس کمتری کا شکار ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یار میں کسی کام کروں، میں کسی کھاتے کروں، میں دنیا میں کوئی کام نہیں کر سکتا، اور فلاں مجھ سے آگے ہے، فلاں میرے عمر کا ہے لیکن وہ مجھ سے بہت آگے نکل گیا۔ اگر آدمی کسی اچھے دوست کی صحبت میں رہتا ہے، اس کے سامنے اگر اپنے احساس کمتری کے الفاظ بتلاتا ہے تو اس کا جو اچھا دوست اس کو ایسی رائے دیتا ہے کہ یار آپ بڑے کام کے آدمی ہو، آپ بڑے کام والے شخص ہو، آپ کے اندر اللہ نے بڑی صلاحیتیں رکھی ہیں، آپ اپنی صلاحیتوں کو بروقاب لے کر آئیں، آپ ضائع نہ کریں ان کو۔ تو اس طرح جب آدمی کو اچھا دوست مل جاتا ہے تو اچھے دوست کی وجہ سے آدمی بہت آگے نکل جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال میں دے کر سمجھاتا ہوں آج کے اس معاشرے کے مطابق۔ آج دیکھیں انجینئر محمد علی مرزا ہے، وہ بڑا مذہبی اسکالر بنا کرتا ہے، پھر رہا تھا لیکن بحمدللہ اس کا پھرنا ختم ہو گیا۔ اب اس کو جیل کے اندر اس کو ڈال دیا گیا ہے، گرفتار کر لیا گیا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے حوالے سے، کیونکہ وہ بار بار کئی مرتبہ کبھی صحابہ کی توہین کرتا تھا، کبھی انبیاء کی کرتا تھا، کبھی حضور علیہ السلام، کبھی کسی صحابیہ کی، کبھی کس کی تو کبھی کس کی، بزرگوں کی اور علماء کی تو توہین اس کے نظر میں کچھ تھی نہیں۔ تو آج کل وہ جیل کے اندر ہے، بحمدللہ تعالی ہمارے ملک پاکستان کے قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ان کو گرفتار کیا ہے اور بہت اچھا کیا ہے۔ ہم ان کے اس قانون کی جو ادارے کے جو قوانین ہیں ان کے مطابق ان کو اٹھایا گیا ہے، گرفتار کیا ہے، تو فرمائیں کہ ہم ان کو اپنی طرف سے خیر مقدم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بہت اچھا کیا یہ، جو بھی بندہ مجھ سمیت کوئی توہین رسالت کرے، توہین صحابہ کرے، اس کو فرمائے کہ عدالت کے کٹہرے میں کھڑا کیا جائے، اس سے پوچھا جائے کہ تم نے کس روح سے ہی گستاخی کی، اور جب گستاخی کی اگر گستاخی ثابت ہو جاتی ہے تو اس کو فرمائے کہ پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پوری دنیا کو دکھانا چاہیے لائیو، تاکہ پتہ چل جائے کہ لوگوں کو مسلمانوں کی کسی مقدس شخصیات میں سے کسی بھی مقدس شخصیت کی اگر وہ گستاخی کرے گا تو اس کا انجام یہ ہوگا، تاکہ کوئی بھی اس طرح کی دوبارہ گستاخی کرنے کی
کوشش نہ کریں. بتایا جاتا ہے کہ جیسے بھی لوگ ان کے ساتھ جڑے, اس کے ماحول میں جڑے, آج دیکھیں کہ اس کا جو پلیٹ فارم جو ہے کہ 4 لاکھ یا 10 لاکھ افراد یا 15 لاکھ افراد اس کو سنتے تھے, اب ان کا کوئی مربی اور ان کا رہنما اور رہبر کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ. اچھے جو لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے پیروکار, ان کے متبعین اور ان کی خلافت پر چلنے والے, ان کی نشست و برخاست کو آگے لے کر جانے والے, ان کے تعلیمات کو آگے پہنچانے والے اللہ کریم بہت پیدا فرماتے ہیں. لیکن جو اس طرح کے لوگ ہوں, مستعد قسم کے شخص ہوں, تو ان کے ماحول میں جو بندہ کوئی آتا ہے تو ایسا بندہ یتیم اور مسکین تو بنتا ہے, اس کے سر پر کوئی ہاتھ نہیں رکھتا ہے. اب دیکھا جائے میڈیا کے حوالے سے, سوشل میڈیا کے حوالے سے 15 لاکھ کے قریب اس کو لوگ سننے والے تھے. اب ان سے پوچھا جائے کہ جب سے اس کو گرفتار کیا ہے, آیا کوئی بھی بیان کرنے والا, کوئی آپ کو تعلیم دینے والا ہے؟ تو جواب یہ آئے گا کہ نہیں ہے. کیوں نہیں ہے بھائی؟ اس نے اتنا ٹائم لگایا, کوئی ایک بندہ بھی تیار نہیں ہوا کہ جو آپ کو تعلیم دے سکے, جو ان کی اکیڈمی کو چلا سکے, جو تعلیمات نبویہ اور تعلیمات الہیہ سے لوگوں کو سرشار کر سکے. ایسا کوئی بھی نہیں. تو لہٰذا اچھے لوگوں کی صحبت پہ آنے چاہیے. تو میں ان نوجوانوں سے بھی گزارش اور درخواست کرتا ہوں جو اس کو سنتے, جو فالو کرتے. تو خدا کی قسم علماء بھی ہمارے نہیں ہیں. علماء, ہمارا یہ دین یتیم نہیں ہوا ہے. ہمارا یہ جو دین ہے نعوذ باللہ لولا لنگڑا نہیں ہے, معذور نہیں ہے, اپاہج نہیں ہے. اللہ کریم نے اس کے وارث پیدا فرمائے, اور ایسے ہے کہ ایسی باریکیاں جانتے ہیں قرآن کریم کی, احادیث مبارکہ کی, کہ جو جین جو تو اس کا باپ بھی نہیں جانتا. تو لہٰذا اس لیے علماء سے پوچھیں, جو بھی جس فیلڈ کا ماہر ہو, تو دنیاوی اعتبار سے بھی دیکھا جائے, اصول اور ضابطے کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے, تو آدمی اسی کی طرف رخ کرتا ہے. مثال کے طور پر کسی کے پیٹ میں درد ہے, سر میں درد ہے, پاؤں میں درد ہے, جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہے, تو کسی موچی سے عقل مند آدمی رجوع نہیں کرے گا, کسی وکیل کے پاس نہیں جائے گا, کسی نائی کے پاس نہیں جائے گا. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس مرض کا جو ماہر ہے, اسپیشلسٹ ہے, اس کے پاس ہی جائے گا, وہ ڈاکٹر ہے. یعنی اسی طریقے سے اگر کسی کا کوئی کیس ہے, کوئی بھی مسئلہ ہے گھریلو اعتبار سے, دکان کے اعتبار سے, تو وہ کسی وکیل سے کرے گا رابطہ. ایسا نہیں کسی ڈاکٹر کے پاس چلی جائے, کسی انجینئر کے پاس چلے جائے. ہاں کسی کی عمارت کا مسئلہ ہے, تعمیر کروانے کو مکان یا دکان, تو وہ کسی انجینئر جو ہے, بلڈر ہے, اس سے رابطہ کرے گا. اب دیکھیں جب دین کا معاملہ ہے تو انجینئر سے ہم دین لیں گے, ڈاکٹر سے لیں گے, وکیل سے لیں گے. میرے عزیزوں, اب جس سے ہر شعبے کے اندر اس کے ماہر کی طرف رجوع کیا جاتا ہے, تو بعینی طرح جب رجوع قرآن کا اور حدیث کا معاملہ ہو, دین کا معاملہ ہو, تو تب بھی اس کی اسپیشلسٹ جو ہے علماء کرام, مفتیان اعظام ہے, انہیں کی طرف رجوع کریں. قرآن و سنت کو اس طرح نعوذ باللہ لاوارثہ نہیں ہے, قرآن و سنت کے وارث موجود ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے نوجوانوں کو, جو بیچارے شاید چسکے کی صورت میں سنتے ہیں, ان کو شاید دین سے کوئی محبت نہیں ہے, اگر ہے تو بیچارے نادان ہیں, وہ اپنی نادانی سے نکل کر ٹھیک طریقے سے, جنہوں نے پوری زندگی اپنے دین میں کھپائی ہے, جن کا بچپنا, لڑکپن اور یہاں تک کہ بڑھاپے کے عالم کی طرف پہنچ رہے ہیں, پورے اس دین کے پڑھنے پڑھانے اور اس طریقے سے آگے اس کی اشاعت و نشر و اشاعت میں گزار دی, ان سے یہ دین لیں. ایسا بندہ ہے کہ جو اپنے کہتا ہے میرا استاد کوئی نہیں, مجھے پڑھانے والا کوئی نہیں, میرا مربی کوئی نہیں, اس کا استاد کوئی نہ ہو, بتاؤ کسی بھی چیز کے اندر کسی بھی فیلڈ کو اٹھا کر دیکھ لے. ایک ڈاکٹر کہے کہ بھائی میں ڈاکٹر ہوں, تو ہم اس سے پوچھیں, پرانی ڈگریاں مانگتے نا, ہم اس سے پورا بیک گراؤنڈ اس کا دیکھتے ہیں کہ بھائی اس نے کہاں سے کیا. MBBS ڈاکٹر ہے, ہم بولتے ہیں بھائی کہاں سے آپ نے یہ ڈگری حاصل کی, بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں. تو ہمارا دین نعوذ باللہ ایسا پورا لنگڑا ہو گیا کہ ہم بیک گراؤنڈ کو بغیر دیکھے اس سے دین حاصل کر رہے ہیں. لہٰذا اس پر نظر ثانی کرنی چاہیے. اپنے ماحول کو اچھے لوگوں کے ساتھ, اب اچھے لوگوں کے ماحول میں اپنے آپ کو جوڑیں, اچھے لوگوں کے ساتھ رہیں, اچھے لوگوں کی زندگی بسر کریں. یہ مختصر زندگی ہے, خدا کی قسم پتہ نہیں ہے کہ آدمی آج کی رات گزار سکے گا حیاتی کی صورت میں, یا ممات بن جائے گا, مر جائے گا, دنیا سے چلا جائے گا, کچھ پتہ نہیں ہے. تو لہٰذا جتنی زندگی آدمی کی باقی ہے, اس پر آدمی 100% دین کے مطابق چلنے والا بنے, تاکہ خود بھی چلے گا تو اس کے دیکھا دیکھی اور لوگ بھی اس کے محبت کرنے والے ہوں گے, متعلقین ہوں گے, کسی طریقے سے عزیز و اقارب ہوں گے, اس سے سبق حاصل کریں گے. جب سبق حاصل ہوگا تو اللہ کے فضل و انعام سے آپ اپنے کسی گناہ کی وجہ سے, خدا نہ خواستہ آپ اپنے کسی جرم کی وجہ سے, کسی غلطی کی وجہ سے
جہنم کی طرف دھکیلے بھی جا رہے ہوں گے نا، تو اللہ کریم جو آپ کو دیکھ کر راہ راست پر آئے تھے ان کی کسی ایک کی وجہ سے اللہ آپ کو جنت میں ڈال دیں گے نہیں یار، حدیث میں آتا ہے نا غالباً، بلکہ اللہ کا بیشی معاف فرمائے یہ حدیث ہے، یہ کسی علماء کے اقوال میں سے قول ہے، میرے ذہن سے یہ بات نکل چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں گے کوئی جس بندے کو جنت میں ڈال دیا، جنت میں جانے والا ہوگا، پھر وہ دیکھے گا کہ یار میرے دوست عزیز و اقارب میں سے جو مجھ سے محبت کرتے تھے ان میں سے کوئی ایسا بندہ تو نہیں ہے جو جہنم میں نہیں جا رہا، سامنے نظر آئے، اگر ایسا ہے تو اس شخص کو پکڑے گا بھی آؤ میرے دوست، میرے ساتھ تمہاری دوستی آؤ تم بھی جنت میں، اللہ میں سفارش کرتا ہوں اس کو جنت میں ڈال، اللہ ڈال دیں گے اس کو۔ لہٰذا پتہ یہ چلا کہ بھائی ماحول اچھا ہو، دوست اچھا ہو، نیک لوگوں کی صحبت میں رہتے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے، نیک ماحول کی وجہ سے اس کو دنیا بھی بناتے ہیں اور آخرت بھی بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔